اردو ناول ٹائٹل ہے وہ صرف میرا تھا۔ دسمبر کی سرد شام تھی، شہر کی سڑکیں ہلکی ہلکی بارش سے بھیگی ہوئی تھی اور ہر طرف عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ مگر اس خاموشی کے درمیان شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے باہر ایک لڑکی سفید دوپٹے میں کھڑی مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن وہ انہیں بار بار صاف کر رہی تھی، جیسے وہ کسی کو اپنی کمزوری دکھانا نہ چاہتی ہو۔ اس کا نام آیت تھا۔ لوگ کہتے تھے آیت کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، مگر آج اس کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ بس اسے بچا لیجیے، میری ہر خوشی لے لیجیے مگر اسے کچھ نہ ہو۔ چند گھنٹے پہلے ہی اسے ایک کال آئی تھی کہ ارحام کی گاڑی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ وہ یہ خبر سنتے ہی سب کچھ چھوڑ کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے سرخ بلب کو چلتے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ہر گزرتا لمحہ آیت کو صدیوں جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو یادوں کا ایک سیلاب اس کے دل پر ٹوٹ پڑا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب پہلی بار اس کی ملاقات ارحام سے ہوئی تھی۔ 2 سال پہلے آیت ایک عام سی لڑکی تھی، ایک پرانے مگر محبت سے بھرے گھر میں اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ صرف 16 برس کی تھی، اور اس دن کے بعد اس نے بچپن سے سیدھا ذمہ داریوں کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ صبح یونیورسٹی کا کام، یہی اس کی زندگی تھی۔ اس کے خواب بہت چھوٹے تھے، صرف اتنا کہ ایک دن اپنی ماں کی سکون کی زندگی دے سکے۔ محبت اس کی زندگی میں کبھی شامل ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ محبت صرف خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے۔ لیکن قسمت کبھی کبھی انسان کو پوری دنیا ایک لمحے میں بدل دیتی ہے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ دفتر سے نکل رہی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس کے پاس چھتری نہیں تھی۔ وہ عمارت کے برآمدے میں کھڑی بارش رکنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک لمبا باوقار نوجوان باہر نکلا، جس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں بے حد نرمی۔ اس نے خاموشی سے اپنی چھتری آیت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ لے لیجیے، مجھے بارش پسند ہے۔ آیت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی اجنبی کی اتنی سادگی اسے عجیب لگی۔ اس نے انکار کیا مگر وہ صرف مسکرا کر بولا، اگر آپ بھیگ گئی تو مجھے لگے گا میری چھتری بیکار تھی۔ پہلی بار آیت کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ وہ چھتری لے کر چل دی، مگر چند قدم بعد مڑ کر دیکھا تو وہ نوجوان واقعی بارش میں بھیگتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ دفتر پہنچی تو معلوم ہوا کہ نئے ڈائریکٹر کا تقرر ہوا ہے۔ کانفرنس روم کا دروازہ کھلا اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، میرا نام ارحام شاہ ہے۔ آیت کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ بارش میں چھتری دینے والا اجنبی اب اس کا باس تھا۔ دن گزرتے گئے، ارحام نے کبھی اپنی حیثیت کا غرور نہیں دکھایا۔ وہ ہر ملازم کی عزت کرتا، ہر مسئلہ خود سنتا اور ہمیشہ مسکرا کر بات کرتا۔ آیت نے پہلی بار کسی ایسے انسان کو دیکھا تھا جو دولت مند ہونے کے باوجود دل سے امیر تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان رسمی گفتگو دوستی میں بدلنے لگی۔ وہ اکثر کتابوں، خوابوں، بارش اور زندگی پر بات کرتے۔ ارحام کہتا، انسان کی سب سے بڑی دولت وہ شخص ہوتا ہے جس کے سامنے وہ بنا ڈرے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکے۔ آیت ہنس کر کہتی، پھر آپ بہت امیر ہوں گے۔ ارحام خاموش ہو جاتا اور آہستہ سے جواب دیتا، نہیں، شاید اب تک نہیں تھا۔ آیت اس جملے کا مطلب کبھی نہ سمجھ سکی، مگر اس کے بعد اسے محسوس ہونے لگا کہ ارحام کی نظریں اکثر اسے ڈھونڈتی ہیں۔ ایک شام دونوں دفتر کی چھت پر کھڑے بارش دیکھ رہے تھے۔ ارحام نے اچانک کہا، آیت، کبھی کبھی انسان کسی کو بہت کم وقت میں اتنا اپنا سمجھنے لگتا ہے کہ اسے کھونے کا خیال بھی ڈرا دیتا ہے۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی ارحام کا فون بج اٹھا۔ فون سننے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ وہ فوراً نیچے چلا گیا۔ اگلے کئی دن وہ دفتر میں نہیں آیا۔ جب واپس آیا تو پہلے والا ارحام کہیں کھو چکا تھا۔ وہ خاموش رہنے لگا، مسکرانا چھوڑ دیا اور آیت سے بھی نظریں چرانے لگا۔ آیت ہر روز سوچتی کہ آخر ایسا کیا ہوا، مگر وہ پوچھنے کی ہمت نہ رکھ سکی۔
چند دن بعد دفتر میں ایک خبر پھیلی کہ ارحام کی شادی اس کی بچپن کی منگیتر مہوش سے ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے بیمار والد کی آخری خواہش یہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی آیت کے ہاتھ سے فائل زمین پر گر گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ارحام سے محبت کرنے لگی ہے، مگر اس محبت کا کوئی حق اس کے پاس نہیں تھا۔ اس رات وہ بہت روئی، مگر اگلے دن جب حسب معمول مسکرا کر دفتر آ گئی، کیونکہ کچھ محبتیں اظہار نہیں، خاموش قربانی مانگتی ہیں۔ دوسری طرف ارحام بھی ہر لمحہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس لڑکی کو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے شاید اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، مگر اسے اپنے باپ کی آخری خواہش بھی پوری کرنی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے، مگر دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے کوئی لفظ توڑ نہیں سکتا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قسمت ابھی ان دونوں کے لیے ایک ایسا امتحان لکھ چکی ہے جو ان کی محبت، ان کے صبر اور ان کے یقین کو آخری حد تک آزمانے والا تھا۔ اور یہی امتحان ایک دن آیت کو ہسپتال کے اس دروازے تک لے آئے گا، جہاں وہ آج آنسوؤں کے ساتھ صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی: یا اللہ، اگر محبت واقعی ہی سچی ہو تو اسے مجھ سے کبھی جدا نہ کرنا، کیونکہ وہ صرف میرا تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں آیت کو گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل کی دھڑکن کو مزید بے ترتیب کر رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جلتی سرخ روشنی اب بھی بجھی نہیں تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ آیت دوڑ کر اس کے سامنے پہنچی، مگر خوف کے مارے اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا: آپریشن کامیاب رہا ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر مریض کو ہوش آ گیا تو خطرہ ٹل جائے گا۔ یہ سنتے ہی آیت کی بند سانسیں بحال ہوئیں، مگر اس کے قدموں میں اب بھی جان نہیں تھی۔ وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ کسی انسان کی سانسیں بھی انسان کی اپنی زندگی بن سکتی ہیں۔ چند لمحوں بعد ارحام کی والدہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کئی مہینوں سے آیت کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور شاید سب کچھ سمجھ بھی چکی تھی۔ انہوں نے آیت کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا: بیٹا، تم اسے بہت چاہتی ہو؟ آیت نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، مگر اس نے بامشکل اتنا کہا: محبت کبھی مانگی نہیں جاتی آنٹی، بس ہو جاتی ہے۔ ارحام کی والدہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ انہوں نے آہ بھری اور کہا: کاش قسمت بھی دلوں کے فیصلے مان لیا کرتی۔ یہ جملہ آیت کے دل میں تیر کی طرح اترا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کہانی میں دکھ صرف اس کا نہیں، سب کا ہے۔ دوسری طرف ارحام بے ہوشی کی حالت میں بھی بار بار ایک ہی نام لے رہا تھا: آیت۔ ڈاکٹر اور نرسز حیران تھی، مگر اس کی ماں خاموشی سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اگلے دن جب ارحام کو ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے کمرے میں نظر دھڑائی۔ دروازے کے قریب کھڑی آیت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ دونوں کی نظریں ملی، مگر کوئی کچھ نہ بول سکا۔ آخر ارحام نے کمزور آواز میں کہا: تم آئی تھی؟ آیت نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنسو اس کی پلکوں سے پھسل گئے۔ اگر نہ آتی تو شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارحام نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا: میں ہر روز تم سے دور رہنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ہر کوشش نے مجھے تمہارے اور قریب کر دیا۔ آیت کے دل میں برسوں سے بند جذبات ایک لمحے کو بکھرنے لگے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا: اب یہ سب کہنے سے کیا فائدہ؟ آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ ارحام نے پہلی بار بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی انسان اپنی مرضی سے نہیں، اپنے فرض سے ہار جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آیت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ارحام کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محبت کسی بیٹے کو اپنے باپ کی آخری خواہش کے خلاف کھڑا کر دے۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد اس نے خاموشی سے استعفیٰ لکھا، اپنی میز صاف کی اور بغیر کسی سے ملے دفتر چھوڑ دیا۔ نہ اس نے ارحام کو فون کیا، نہ کوئی پیغام چھوڑا، صرف ایک سفید لفافہ اس کی میز پر رکھ دیا جس میں چند سطریں لکھی تھی: کچھ رشتے دعا بن کر اچھے لگتے ہیں، قسمت بن کر نہیں۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، یہی میری محبت کی آخری خواہش ہے۔ جب ارحام صحت یاب ہو کر دفتر پہنچا تو آیت جا چکی تھی۔ اس
نے پورا دفتر، اس کا گھر، اس کی سہیلیاں، ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ گویا وہ اس شہر سے نہیں، اس کی زندگی سے بھی چلی گئی تھی۔ ادھر آیت اپنی خالہ کے پاس دوسرے شہر منتقل ہو گئی تھی۔ اس نے ایک اسکول میں ملازمت اختیار کر لی اور خود کو بچوں کی دنیا میں مصروف کر لیا، مگر رات ڈھلتے ہی ہر خاموشی اسے ارحام کی یاد دلاتی۔ وہ اکثر اپنی ڈائری میں لکھتی، اگر محبت سچی ہو تو دعا بن جاتی ہے، اور اگر قسمت ساتھ نہ دے تو یاد بن کر عمر بھر ساتھ چلتی رہتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ 6 ماہ بعد ایک دن ٹی وی پر ایک پروگرام کاروباری تقریب نشر ہو رہی تھی۔ اچانک اسکرین پر ارحام نظر آیا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خاموش اور کمزور لگ رہا تھا۔ اینکر نے اس کی منگنی شادی کے بارے میں سوال کیا تو اس نے صرف اتنا کہا، ہر رشتہ انجام تک نہیں پہنچتا، کچھ رشتے انسان کو جینا سکھا کر خاموشی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ عائد نے فوراً ٹی وی بند کر دیا کیونکہ اس کے آنسو اب رکنے نہیں جا رہے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس دن ارحام نے بھی اپنی منگنی ختم کر دی تھی یا نہیں۔ اس کے والد نے آخرکار سچ جان لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ہر روز اندر ہی اندر مر رہا ہے۔ ایک رات انہوں نے ارحام سے کہا، میں نے ساری زندگی تمہاری خوشی کے لیے محنت کی، اگر آخر میں تمہاری ہی خوشی چھین لوں تو کیسا باپ ہوں گا؟ اگر تمہارے دل میں کوئی اور ہے تو اسے ڈھونڈ لاؤ، میں خود اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ ارحام کی آنکھوں سے برسوں بعد آنسو نکل آئے۔ اس نے اپنے والد کو گلے لگا لیا، مگر قسمت ابھی بھی خاموش نہیں تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ عائد کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ، کیا اس کے دل میں بھی آج اس کے لیے محبت باقی ہے یا نہیں؟ یا وقت نے سب کچھ بدل دیا ہے؟ لیکن تقدیر نے ان دونوں کے لیے ایک آخری ملاقات رکھ رکھی تھی، ایسی ملاقات جو انہوں نے ہمیشہ کے لیے ملا دے گی یا ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی، کیونکہ بعض محبتیں امتحان سے گزر کر مکمل ہوتی ہیں اور بعض امتحان ہی ان کا آخری مقدر بن جاتے ہیں۔ 6 ماہ گزر چکے تھے مگر ارحام کے لیے وقت جیسے وہیں رک گیا تھا جہاں عائد اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ شہر بدلتے رہے، موسم بدلتے رہے، کاروبار پہلے سے زیادہ کامیاب ہو گیا، مگر اس کے دل کا ویران کمرہ کبھی آباد نہ ہو سکا۔ وہ ہر صبح اسی امید کے ساتھ آنکھ کھولتا کہ شاید آج عائد مل جائے گی، اور رات اسی مایوسی کے ساتھ سوتا کہ ایک اور دن گزر گیا مگر وہ نہ ملی۔ اس نے نجی تفتیش کاروں کی مدد لی، پرانے ساتھیوں سے پوچھا، اس کے کالج، اس کے محلے، اس کے رشتہ داروں تک پہنچا، مگر عائد جیسے زمین سما گئی تھی۔ دوسری طرف عائد نے اپنی زندگی کو خاموشی سے نئے شہر میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ اسکول کے بچوں کے درمیان مسکرا تو دیتی تھی، مگر رات کو اپنی ڈائری کے اوراق آنسوں سے بھیگ جاتے تھے۔ وہ ہر صفحے پر صرف ایک ہی جملہ لکھتی، وہ صرف میرا تھا، وہ صرف میرا تھا۔ مگر شاید قسمت کبھی میری تھی ہی نہیں۔ اس نے ارحام کی یاد کو اپنے دل میں دفن کرنے کی کوشش کی، مگر محبت وہ قرض ہوتی ہے جو انسان چاہے بھی تو ادا نہیں کر سکتا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر اسے شدید چکر آیا اور وہ سڑک پر گر گئی۔ وہ شاید وہ ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور نرم لہجے میں کہا، آپ خود کو بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں رکھتی ہیں، جسم سے زیادہ آپ کا دل تھک چکا ہے، اگر آپ نے خود کو سنبھالا نہیں تو بیماری بڑھ سکتی ہے۔ عائد نے صرف خاموشی سے سر ہلایا۔ اسے معلوم تھا کچھ بیماریوں کی دوا کسی میڈیکل سٹور پر نہیں ملتی۔ اسی دوران ارحام ایک فلاحی ادارے کی تقریب میں بطور مہمان شریک ہونے والا دوسرے شہر گیا تھا۔ تقریب کے اختتام پر وہ بچوں میں کتابیں تقسیم کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دور کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ سفید لباس، وہی جھکی ہوئی نظریں، وہی خاموشی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ عائد اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ عائد نے آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا۔ دونوں کئی لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی سوال، صرف 6 ماہ کی جدائی دونوں کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ عائد پلٹ کر جانے لگی مگر ارحام دوڑ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اتنی آسانی سے چلی جاؤ گی؟ ایک بار بھی نہیں پوچھو گی کہ میں نے تمہارے بغیر کیسے دن گزارے؟ عائد نے آنسو روکتے ہوئے کہا، میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ تم خوش رہو۔ ارحام تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جس دن تم گئی تھی اسی دن میری خوشی بھی چلی گئی تھی۔ عائد نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو شاید اس کے اپنے دل میں بھی کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، اور تمہاری منگنی؟ ارحام نے سر جھکا کر کہا، ختم ہو گئی۔ ابا نے خود رشتہ کیا تھا
کیونکہ انہوں نے کہا تھا زندہ بیٹے کی لاش دیکھنے سے بہتر ہے اسے اس کی محبت دے دی جائے۔ آیت کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ ارحام نے پہلی بار اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور کہا، میں نے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا، مگر شاید اللہ چاہتا تھا کہ جب ہم دوبارہ ملیں تو کوئی خوف، کوئی مجبوری ہمارے درمیان نہ رہے۔ دونوں کئی دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ کبھی کبھی خاموشی ہزار لفظوں سے زیادہ بولتی ہے۔ چند دن بعد ارحام اپنے والدین کے ساتھ آیت کے گھر پہنچا۔ آیت کی ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ارحام کے والد کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اندر آئے، آیت کے سامنے بیٹھے اور نم آنکھوں سے بولے، بیٹی، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں نے اپنے وعدے کو اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑا سمجھ لیا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اور اگر تم آج بھی میرے بیٹے کو قبول کر لو تو شاید میں خود کو معاف کر سکوں۔ آیت خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ آیت نے نظریں جھکا کر صرف ایک لفظ کہا، قبول ہے۔ ارحام کی آنکھوں میں برسوں بعد زندگی لوٹ آئی۔ چند ہفتوں بعد ایک سادہ سی مسجد میں ان دونوں کا نکاح ہوا، نہ قیمتی سجاوٹ تھی، نہ سینکڑوں مہمان، مگر ہر چہرے پر پرسکون تھا۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ رخصت ہونے لگے تو ارحام آیت کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، میں ایک بات پوچھوں؟ آیت نے مسکرا کر کہا، کیا؟ ارحام نے کہا، جب تم مجھے چھوڑ گئی تھی تو کیا ایک بار بھی نہیں لگا کہ میں کسی اور کا ہو جاؤں گا؟ آیت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، ڈر تو ہر لمحہ لگتا تھا، مگر دل ہر دعا کے بعد یہی کہتا تھا، وہ صرف میرا تھا۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو واپس آ جائے گا، اور اگر نہ آیا تو بھی میری دعاؤں میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ میری دعاؤں میں ہمیشہ وہ میرا ہی رہے گا۔ ارحام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، اب وعدہ کرو کبھی خاموشی کو ہماری محبت کے درمیان نہیں آنے دو گی۔ آیت مسکرائی، اور تم وعدہ کرو کبھی کسی مجبوری کو ہمارے درمیان دیوار نہیں بننے دو گے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا اور زندگی کی نئی شروعات کی۔ وقت گزرتا گیا، ان کے گھر میں ایک ننھی سی بیٹی نے جنم لیا۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، آیت اپنی بیٹی کو گود میں لیے کھڑی اس کے پاس کھڑی تھی۔ بچی نے معصومیت سے پوچھا، امی، ابو آپ کو اتنا کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ آیت نے ہنس کر ارحام کی طرف دیکھا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ میں نے اسے ایک بار کھو دیا تھا، اور جو چیز انسان بڑی مشکل سے واپس پاتا ہے وہ اسے بھی کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتا۔ آیت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس محبت کو اس نے ایک وقت میں ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا، وہی محبت آخرکار اس کی تقدیر بن گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے، میری ہر دعا کا جواب یہی تھا کہ وہ میرا تھا۔ اور واقعی سچی محبت اگر صبر، قربانی اور دعا کے ساتھ نبھائی جائے تو دیر ضرور ہوتی ہے، مگر وہ اپنے اصل مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ بے شک۔ ناول کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ امید ہے کہ پسند ہی آیا ہوگا۔ میں بہت محنت کرتی ہوں آپ سب کے لیے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ آپ کا ایک لائک، ایک سبسکرائب میرے لیے بہت کچھ ہے۔ میری زندگی شاید آپ کے ایک لائک اور ایک سبسکرائب میں بدل جائے۔ شکریہ۔